الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. حضرات محترم علامہ نجفی صاحبان علم و حکمت اور ارباب فکر و قلم اور میرے وطن کے عظیم نونہال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محفل متضیٰ کے زیر اہتمام جشن میلاد النبی بعنوان اتحاد بین المسلمین ایک یقیناً نہایت فکر انگیز اور فکر خیز عمل ہے. یہ کوشش پاکستان میں بکھرے ہوئے دین کو جوڑنے کی ہدایت قابل تعریف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات حاضرہ میں فکر و نظر کا ایک جلی عنوان ہے، اور یہ دعوت ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جس کی تشریح حضرت مولانا نجفی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. پاکستان میں امہ مسلمہ تقسیم ہو چکی ہے. یہ نہایت درد انگیز صورتحال ہے جس نے پاکستان کو بحثیت مجموعی آج کمزور کر دیا ہے. محفل متضیٰ نے یقیناً ان حالات کا احاطہ کیا ہے اور بڑے ثبات کے ساتھ تو خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس راہ میں پیش قدمی کی ہے. میں ان کو اس کار خیر پر دلی مبارک دیتا ہوں. میں نے اپنی بات کا آغاز سورہ فاتحہ کی تلاوت سے کیا ہے، اور اس وجہ سے کیا ہے کہ میں آج یہاں ایک درسگاہ میں ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند جب 4 سال کا ہوا تو اس بچے کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں قرآن کی تعلیم کے لیے داخل کیا. استاد محترم نے سورہ فاتحہ اس نونہال کو حفظ کرائی. اس سورہ فاتحہ کے حفظ کرنے کی خوشی میں ایک تقریب منعقد ہوئی. جشن نہیں تھا، تقریب تھی، اور استاد محترم کی خدمت میں اس زمانے میں 1000 دینار پیش کیے. یہ بڑا حیران کن رقم تھی. کوئی بابر کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اتنی بڑی رقم جو آج کے کروڑوں کے برابر ہے ایک استاد کو دی جا سکتی ہے. استاد نے بحیرت تمام استفسار کیا کہ حضرت محترم، میں نے تو فقط 4 سطور پڑھائی ہیں بچے کو، آپ نے مجھے اس قدر بڑا انعام کیوں دیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو جواب بڑا غورطلب ہے. فرمایا کہ استاد محترم 1000 دینار تو کل ختم ہو جائیں گے، خرچ ہو جائیں گے، لیکن تعلیم قرآن ختم نہیں ہوگی.
میں یہ مشورہ دوں گا ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ کہ خواہ یہ درسگاہ ہو، خواہ پاکستان کی کوئی درسگاہ ہو، تعلیم کا آغاز قرآن حکیم سے ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ہم نافع تعلیم نہیں دے سکتے۔ اور آپ دیکھا کہ گزشتہ 48 سال میں ہم نے اپنے نونہالوں کو اور نوجوانوں کو جو تعلیم دی ہے اس کے نتائج کیا مرتب ہوئے۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں اور آپ بھی تائید کریں گے کہ ہم نے اپنے نونہال اور نوجوان کو کسی منزل پر نہیں پہنچایا ہے آج تک، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں حالات بگڑ گئے ہیں اور دینی جماعتوں میں انتشار اور افتراق اس قدر سنگین صورت اختیار کر گیا ہے پاکستان میں کہ اس نے اس پاکستان کی اساس کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ آپ یقیناً اس پر حیرت کریں گے کہ ہماری پارلیمنٹ میں دینی جماعتوں کی نمائندگی 8 ہے اس وقت، اور جو مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کی تعداد 9 ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ افتراق ملی سے اور دینی جماعتوں کے انتشار اور افتراق سے ہم کہاں پہنچے ہیں۔ حضرات گرامی، پوری تاریخ عالم میں مصلحین کی صفوں میں اگر کوئی ایسی ہستی نظر آتی ہے جس نے عقائد اور اعمال میں، تہذیب و تمدن میں، معاشرت اور معیشت میں، اور نظام سیاست میں، اور نظام منزل میں، اور نظریہ علم و تعلیم میں بے قیمت اصلاحات فرمائی ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آج ہم اس ذات اقدس کے احترام میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لحاظ سے یہ اجتماع مقدس، مطہر اور متبرک ہے۔ اس میں شرکت میرے لیے اور آپ سب کے لیے وجہ امتیاز، وجہ فخر اور سبب برکت ہے۔ اسلام کے بارے میں اگر آپ پوچھیں کہ اسلام کیا ہے تو میں یہ جواب دوں گا آپ کو کہ اسلام ایک جامع دین ہے، یہ ایک تاریخ ہے اور ایک تحریک ہے، اور تبلیغ بھی ہے، تہذیب بھی ہے اور تمدن بھی ہے، اور اسلام سیاست بھی ہے اور امانت اور صداقت بھی ہے۔ اسلام کی اساس قرآن حکیم پر ہے، اور قرآن حکیم نفسیات کی کتاب اولین اور روحانیت کی کتاب آخر۔ قرآن افادیت عقل کا اعلان کرتا ہے، اس لیے علوم کی سرپرستی شیوہ مسلم ہے۔ یہی وہ مسلمان تھے جنہوں نے علوم و فنون اور سائنس کی شمعیں روشن کی اور یورپ تک کو روشن کر دیا۔ بات میں بات نکلتی ہے 9ویں صدی سے اور 15ویں صدی تک مسلمانوں کی تاریخ کا روشن ترین دور ہے، جسے مغرب نے آج تک تاریک دور کہا ہے۔ اگر آپ سن 1800 سے اور 19ویں صدی تک یورپ کا دور دیکھیں تو اس دور میں مجموعی طور پر 81 کتابیں لکھی گئی ہیں صرف،
لیکن جس دور کا میں ذکر کر رہا ہوں اس دور میں کتابوں کی کوئی تعداد نہیں ہے. حالانکہ یہ کتابیں جلائی بھی گئی اور دریا میں بہائی بھی گئی. اس کے باوجود آج میں آج کی بات کر رہا ہوں 3 ملین کتابیں موجود ہیں، مخطوطات، جو دنیا کی متفرق اور مختلف لائبریریوں میں منتشر پڑی ہیں. اور عالم اسلام کو توفیق نہیں ہوئی آج تک کہ پڑھ کے دیکھ لیجیے کیا ہے. یعنی وہ حضرات گرامی علم اور تعلیم ساری تہذیبوں میں اور سارے تمدنوں میں شوق اور ذوق کا نام ہے، لیکن اسلام میں تعلیم فرض کا نام ہے. یہ فرق ہے اسلام میں اور دوسری تہذیب و تمدنوں میں. وہاں شوق ہے تعلیم اور اسلام میں فرض ہے. تو جس دین نے تعلیم کو فرض قرار دیا ہے اسی امہ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے ورثہ ملی کو دینے کو تیار نہیں ہے. یہ 3 ملین کتابیں برٹش میوزیم میں، لائبریری آف کانگریس میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں، پرنسٹن میں، ڈبلن میں اور ترکی میں جگہ جگہ پھیلی. اور اس شہر میں آپ کے ایک تہخانے میں 1,00,000 کتابیں پڑی ہوئی ہیں جسے کہ دیکھا نہیں آتا اس شہر میں. تو جو قوم اپنے رسول کی واضح ہدایت سے اتنا دور ہو جائے اور صرف نظر کر لے، اس کا انجام یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. سائنس کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے. سائنس کی ایجادات بے اندازہ ہیں مسلمانوں کی، بلکہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں بغیر خوف تردید کے کہ آج یہ سائنس کا قصر رفیع تعمیر ہوا ہے ان بنیادوں پر جو مسلمانوں نے قائم کی تھی. اس کے شہادتیں موجود ہیں کہ غیر مسلموں نے، مغرب نے ہماری کتابوں کو لے کر اس سے استفادہ کیا اور اپنے نام سے شائع کیا. ایسی میں 1000 مثالیں پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم، اور فرض ہے آج بھی، کہ دیکھیں ان 3 ملین 30 لاکھ کتابوں میں کیا ہے. اسلام نے آپ کو آزادی کا درس دیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں گزری ہے کہ انسان کو انسان کا غلام نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے انسان کو آزادی کی. حضرت گرامی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہم گنے جو عطا ہوئی ہیں ان میں آزادی ایک الفا اور اعلیٰ نعمت ہے. آزادی کو اسلام نے عقل کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور آزادی انسانی عقل کو صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دیتی ہے. آزادی فکر انسانی کو اختراعی جوہر عطا کرتی ہے، اور آزادی فطرت کی مخفی صلاحیتوں کو جلا دیتی ہے. اور آزادی کا استعمال جب فکر و عقل کے ساتھ ہوتا ہے تو حکومتیں قائم ہوتی ہیں. آزادی انسانی فضائل کو معنی و مفاہیم دیتی ہے. آزادی اور عقل لازم ملزوم ہے، اور آخری طور پر آزادی زندگی کی راہیں متعین کرتی ہے. اور یہ آزادی جب برقرار رہتی ہے جب اس سے محبت کی جائے. اور اگر ہم محبت بھی کریں گے تو ہمارا وہی حشر ہوگا
جو آپ کے سامنے مختلف مسلم ممالک کا ہو چکا ہے اب تک، اور آپ کی باری آنے والی ہے۔ میری تقریر کا انداز بالکل مختلف اس لیے ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر ہدایت آزادی کا طرفدار ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ امہ مسلمہ 12 کروڑ انسان کسی غیر طاقت کے زیر نگی ہو جائیں اور آزادی کھو دیں، اور آج ہم آزادی کھو رہے ہیں۔ ہم آج پاکستان فروخت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث اور سنت سے دور ہو گئے ہیں، اور آخری خطبہ حجۃ الوداع میں تو یہ آخری لفظ تو یہ ہے کہ تم کو میں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا قرآن اور سنت، جب تک تمہارے ہاتھ میں یہ رہے گی تمہیں کوئی زیر نہیں کر سکے گا، جب تم چھوڑ دو گے اس کو تو زیر ہو جاؤ گے۔ ہم نے چھوڑ دیا اور زیر ہو گئے، تو ہمیں حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اب جیسے کہ میں نے کہا، آزادی زندگی عطا کرتی ہے، اور زندگی کا مفہوم میرے رائے میں بالکل مختلف ہے اور لوگوں کی رائے سے۔ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ کارآمد زندگی وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، اور کارآمد زندگی وہ ہے اور مسرت جو دے اور وہ مسرت دوسرے کے لیے کام آئے، اور کارآمد انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہو، اور کارآمد وہ دل ہے جو حساس ہو اور جو درد سے خالی نہ ہو۔ کارآمد زندگی اور کارآمد قوم وہ ہے جس میں اتفاق ہو، انتشار نہ ہو، اور کارآمد دولت وہ دولت ہے جس میں وفا ہو، اور کارآمد مال وہ ہے جو ضرورت مندوں میں تقسیم ہو، اور کارآمد وہ آنکھ ہے جس میں شرم ہو۔ میرے نزدیک مفہوم زندگی کا یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق پر بہت زور دیا ہے، یعنی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلی عنوان ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ارتکاز دولت نہ ہونے پائے، یہ نہ ہو کہ دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے اور باقی لوگ غربت میں فاقے کریں۔ یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ آج پاکستان میں دولت مرتکز ہے، چند خاندانوں میں جمع ہو گئی ہے آ کر، اور وہ خاندان اور وہ افراد، وہ زمیندار، وہ وڈیرے وہ ہیں جو اس دولت کو کما رہے ہیں پاکستان میں اور بھیج رہے ہیں باہر۔ ان کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے کہ ملک کی دولت ملک میں رہنی چاہیے۔ آج صورتحال یہ نہیں ہے۔ آج ہم نے پاکستان کو مفلس کر دیا ہے، قلاش کر دیا، بھوکا کر دیا ہے۔ یہ تعلیم اسلامی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے حضرات گرامی کہ دولت برابر تقسیم ہو۔ میں اگر دولت کماتا ہوں یا آپ کماتے ہیں تو آپ کو آرام سے رہنے کا حق ہے، یہ حق آپ کو اسلام دیتا ہے، لیکن آپ کے آرام اور آسائش کے بعد جو زیادہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اس غریب کا ہے جو فاقے کر رہا ہے۔ اس معاملے میں میں حضرت ابو ذر غفاری کا پیرو ہوں، جن کی رائے یہ ہے کہ اگر دولت مند دولت تقسیم نہ کرے تو چھین لو اسے اور بانٹ دو دوسروں کو۔ تو پاکستان میں یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ابو ذر غفاری کی راہ پر چلیں
اور امیر سے دولت چھین کے غریبوں کو بانٹتے ہیں۔ اس کراچی شہر میں 5 لاکھ آدمی سڑکوں پر سو رہے ہیں آج، اور کراچی کے مخصوص حالات کی وجہ سے آج 5 لاکھ آدمی فاقے کر رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ آپ گزریے بندر روڈ پر، صبح سے لوگ سو رہے ہیں سڑکوں پر۔ یہ نہ صداقت ہے، نہ امانت ہے، نہ انسانیت ہے، نہ شرافت ہے۔ ان کو بھی حق ہے رہنے کا سایہ، ہم ان کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری سیاسی تحریکیں اپنی ذات کے لیے ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سیاستداں پاکستان کا فروخت شدہ مال ہے، یہ فروخت ہو چکا ہے یہودی کے ہاتھ، اور پاکستان کو خلاش کر رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، بے خودی خودداری محروم کر رہا ہے خودداری سے۔ تو اس صورتحال کے خلاف سوائے بغاوت کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس شہر میں قتل و غارت کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ لسانی مسئلہ ہے، صوبائی مسئلہ ہے، اور حکومت ذمہ دار ہے اس کی۔ اس حکومت کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے۔ جہاں روز بچے یتیم ہو رہے ہیں اور عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں، ماؤں کی گودیں خالی ہو رہی ہیں، یہ اسلام ہے؟ ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ یورپ کی مغرب کی طاقتیں آپ کے خلاف صف آرہ ہو چکی ہیں، اور اس لیے صف آرہ ہوئی ہیں کہ آپ نے نعرے لگائے ہیں، صرف عمل نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جشن ہمیشہ غلام قوم منایا کرتی ہے، جس کے پاس کچھ عمل کا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیا باقی رہ گیا ہے؟ ہم بے عمل قوم ہیں، اس لیے جشن مناتے ہیں، عمل کا نام نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر ہم احتجاج، جلسے، جلوس، یہاں تک کہ جان دے دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے اسلام کا۔ تو وقت آ گیا ہے کہ ہم صنعت کو عبادت قرار دیں۔ پاکستان میں تجارت کو ہم عبادت قرار دیں، اور ارتکاز دولت نہ ہونے دیں یہاں پر، اور انفاق قائم کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیفا نکلا ہے انفاق سے۔ ادھر سے دولت آئے امیر کی، ادھر سے دولت نکل جائے غریب کے لیے۔ نیفے کے معنی یہ ہیں۔ ختم حضرات، میں ذرا زیادہ آگے بڑھ گیا ہوں۔ ایک درخت کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک درخت بہت بڑا درخت ہے، آپ تصور کیجئے آپ کے ملک میں ایک درخت ہے۔ اس درخت پر پرندے بیٹھتے ہیں آ کر، وہ بھی جو اس ملک کے ہیں، وہ بھی جو باہر سے آتے ہیں آپ کے یہاں۔ اس میں کالے بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، لال بھی ہوتے ہیں۔ درخت یہ نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو، تمہاری رنگ نسل کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، فات کیا ہے۔ درخت نہیں پوچھتا ان سے۔ اس کے درخت کے سائے میں ہم بھی جا کے بیٹھتے ہیں، آپ بھی جا کے بیٹھتے ہیں، غیر ملکی بیٹھتا ہے، درخت یہ نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو۔ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ انہوں نے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کم سے کم درخت بن جائیں، انسان نہ بنیں۔ حضرت گرامی، یہ درخت جس پر سارے ماحولیات آج کل بیس کرتی ہیں، یہ ایک اس درخت کی جان ہوتی ہے، آپ یاد رکھیے۔ اگر آپ پتی توڑتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے درخت کو، اسی لیے زمانہ حج میں پتا توڑنا ممنوع ہے، تکلیف نہ پہنچے درخت کو۔ یہ درخت آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ جو نائٹروجن آپ نکالتے ہیں اپنے پھیپھڑوں سے، وہ درخت قبول کر کے آکسیجن دیتا ہے آپ کو۔ رات دن، صدیوں، برسوں، اربوں سال سے یہ کر رہا ہے۔ تو اگر ہم انسان نہ بنے تو درخت بن جائیں، اتنا تو کر لیں ہم۔ عزت نفس، دیکھیے جب عزت جاتی ہے تو عزت ساتھ جاتی ہے اس کے۔ جب تک ہمارے ہاتھ میں کاسہ گدائی ہے، خودداری نہیں آ سکتی۔
جب تک ہم بھیک مانگیں گے اور قرض مانگیں گے، امدادیں مانگیں گے، ہم خوددار نہیں رہ سکتے، ممکن نہیں ہے۔ آج آپ کا بچہ بچہ مقروض ہے پاکستان کا، اتنا زبردست قرض ہے کہ اس کو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آزادی دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آزادی فروخت کر رہے ہیں۔ آج یہ ہماری کیفیت ہے۔ میں نے 6 مہینے پہلے تقریر کی تھی کہ پاکستان کو کل 90,000 ٹن گیہوں درآمد کرنا پڑے گا۔ اسے کہ زمیندار خون چوستا ہے کسان کا، اس کو زندہ رہنے نہیں دیتا۔ اس کو اس زمیندار کو نکالنا ہے سوسائٹی سے جب حالات درست ہوں گے، جب کاشت صحیح ہوگی آپ کی۔ کب تک منگائیں گے باہر سے آپ؟ تو میں یہ رائے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے خلاف کو کل کفر کا فتویٰ آ جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی۔ ایسا گیہوں جس کو لے کر کھا کر آزادی فروخت کر دیں آپ، وہ حرام ہے کھانا، نہیں کھانا چاہیے اس کو۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، کوفے کے گورنر تشریف لائے ملاقات کے لیے، تو دیکھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سوکھی روٹی زیتون کے تیل میں بھگو کھا لیتے۔ کوفے گورنر نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے مملکت میں تو گیہوں ہے کافی، پھر آپ گیہوں کیوں کھا رہے ہیں؟ جواب یہ دیا، کیا میں نے ملت کے ہر فرد تک گیہوں پہنچا دیا ہے؟ میں نے اگر میں نے یہ حد ادا نہیں کیا ہے تو مجھے گیہوں کھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حرم شریف لے چلتا ہوں، آپ کو کہ لائف اسٹائل بتاتا ہوں آپ کو، جو ہم جس کی وجہ سے اسلام نے فروغ پایا، طلوع۔ حرم شریف میں ایک نوجوان خوبرو صحت مند ایک کونے میں بیٹھا ہوا سوکھی روٹی پانی بھگو کر کھا رہا تھا۔ اس اثنا میں ایک مسافر آیا، کندھے پر سامان لادے ہوئے حرم میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا غور سے کہ یہ نوجوان سوکھی روٹی پانی بھگو کر کھا رہا ہے، تو اس کے چہرے پر جو اتار چڑھاؤ آیا، نوجوان نے پڑھ لیا چہرے کو، پھر بلایا اس کو قریب کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس مسافر نے یہ کہا کہ میں یہاں مدینے آیا تھا بیت المال سے امداد کے لیے، مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ لوگ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں پانی بھگو کر، تو کیا امداد کریں گے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں بیٹھو۔ پھر وہ نوجوان ان کو ساتھ لے گئے اپنے بیت المال میں اور پوری امداد کرا دی اس کی، اور اسے خوش کر دیا۔ سوکھی روٹی کھانے والا حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ تھا لائف اسٹائل، یہ تھی بے نیازی، یہ دوسروں کے لیے اپنی جان دینے کا یہ طریقہ تھا جس نے اسلام کو فروغ دیا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے سوال کیا ایک آدمی نے، دنیا کیا ہے؟ اگر میں سوال کروں آپ سے تو 2000 جواب آئیں گے میرے پاس۔ ایک جواب دیا، فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دنیا ہے، ایسا ہو۔ تو یہ زندگی کا قرینہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ایک روز رات کو کھانا تناول فرمائے تھے بیگم کے ساتھ، تو کھانے پہ میٹھا آ گیا، تناول تو فرما لیا، مگر سوال یہ کیا کہ محترمہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ جواب دیا کہ میں راشن جو آتا ہے بیت المال سے اس میں ایک مٹھی روز بچایا ہے، آج وہ فروخت کر کے میٹھا منگا لیا ہے۔ خاموش ہو گئے۔ دوسری صبح بیت المال گئے اور ہدایت جاری کی کہ میرے راشن میں سے ایک مٹھی کم کر دو۔ یہ ہمارا لائف سٹائل تھا۔
میں داؤد انجینئرنگ کالج میں تقریر کر رہا تھا تو غربت کا ذکر آیا. میں کہا غربت نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا انسان بنا دیا. پتھر باندھے پیٹ پر, کیا نہیں تھا ان کے پاس, لیکن غربت کو انہوں نے اتنی عظمت دے دی کہ میرا بھی غریب ہونے کو دل چاہتا ہے. اگر ہر آدمی غریب ہونے کا فیصلہ کر لے اور قناعت اختیار کر لے تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو گیا, کوئی مسئلہ باقی نہیں. آخری بات کہتا ہوں عزت نفس پر. بغداد کی مسجد میں 5 صنعت کار یا تاجر آئے اور دینار گن رہے تھے, بیٹھے ہوئے تقسیم کر رہے تھے آپس میں. اتنے میں ایک فقیر آیا اور فقیر نے یہ کہا کہ مجھے 50 درہم دے دیں تاکہ میں کھانا کھا لوں. ان تاجروں نے حسب معمول جو یہاں بھی ہوتا ہے اس کو صدقہ دیا کہ جاؤ پریشان لگو. وہ جا کے بیٹھ گیا کونے میں. یہ جب 5 تاجر دولت تقسیم کر کے چلے گئے اٹھ کے تو ایک تھیلی بھول گئے اپنی. تو فقیر نے دیکھا اور اٹھا کے اس کو پھینک دیا کوڑے کے اندر. وہ پھر کچھ دیر کے بعد وہ 5 تاجر گھبرائے ہوئے ہکا بکا آئے کہ بھائی فقیر صاحب آپ نے کہیں وہ تھیلی دیکھی ہے؟ ہاں ہاں وہ پڑی تو کونے پڑی. انہوں نے گنا 500 دینار تھے, اس میں 100 دینار دیے فقیر کو. اس نے انکار کر دیا کہ میں نے 50 درہم اللہ کے نام پر مانگے تھے, تم میری عزت خرید رہا ہو 100 دینار سے, یہ مجھے قبول نہیں ہے. تو یہ ہے عزت نفس ہے. یہ انسان کو بھیک مانگنے سے روکتی ہے, یہ قرض مانگنے سے روکتی ہے, اور یہ ہمیں منع کرتی ہے کہ یہ قرض لینا برا ہے. اور ہم قرض لے کر شادیاں نہیں بجاتے ہیں. آج عجیب غریب صورت حال ہے ہماری. خواتین حضرات, جب قناعت چلی جاتی ہے نا تو عیش و عشرت کا آغاز ہو جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے آپ, قناعت جب جائے گی عیش و عشرت کا آغاز ہو جائے گا. اور قناعت جب جائے گی ہاتھ سے تو غربت عام شروع ہو جائے گی اور شرمندگی کا آغاز ہو جائے گا. اور پھر قناعت جب جائے گی تو قرطاس اور قلم فروخت ہونے لگے گی. یہ قاعدہ ہے دنیا کا. اور جب قناعت جاتی رہتی ہے تو سیاست فروخت ہو جاتی ہے. اور میرا بھی ممبر بک جاتے ہیں جب قناعت نہ ہو. تو آپ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں کہ ہم قناعت نہ کریں اور ہر چیز کو فروخت کرتے ہیں. ہر چیز, یہ طریقہ زندگی نہیں ہے, ہمیں اس کو بدلنا چاہیے. میں حکیم بھی ہوں وہی اعتبار سے. تو حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ عقل کہاں رہتی ہے؟ انہوں نے حکیم لقمان نے جواب دیا کہ عقل ذہن میں رہتی ہے. اس آدمی نے کہا کہ وہاں تو غصہ بھی رہتا ہے. تو حکیم لقمان نے کہا جب غصہ آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے. دوسرا سوال یہ کیا کہ شرم کہاں رہتی ہے؟ حکیم لقمان نے جواب دیا شرم آنکھوں میں رہتی ہے. اس نے کہا آنکھوں میں تو عشق بھی رہتا ہے. حکیم لقمان نے جواب دیا جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے. تیسرا سوال کیا کہ محبت کہاں رہتی ہے؟ حکیم لقمان نے جواب دیا بھائی محبت دل میں رہتی ہے. اس نے کہا دل میں تو حسد اور نفرت بھی رہتی ہے. تو لقمان نے جواب دیا کہ نفرت دل میں آتی ہے تو محبت چلی جاتی ہے مجھے. ہمارا حال یہ ہے آج کہ ہمارے قیت الفکر ہے اور قیت الرجال ہے, اور ہماری سیاست نفرت اور ہماری صحافت نفرت اور ہماری قیادت نفرت اور ہماری امامت نفرت, یہ ہمارا حال ہو گیا. آج گزشتہ 48 سال میں کوئی ایک بیان سیاستداں کا مجھے دکھا دیجئے
دعویٰ کرتا ہوں جو خالی نہ ہو احتجاج سے. پاکستان کی ساری سیاست احتجاج ہوتا ہے، اور احتجاج جب آتا ہے تو نفرت آتی ہے. اس کی تو نفرت جب آتی ہے تو سیاست ختم ہو جاتی ہے اور آزادی فروخت ہو جاتی ہے. تو ہم آج اس دام میں گرفتار ہیں اور ہمیں اس کا بہت احتیاط سے جائزہ لینا چاہیے. دیکھیے، بوسنیا کا حال نہ بھولیے گا. جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں، فلسطین میں، اس وقت فراموش نہ کیجیے. بوسنیا میں ہمارے عظیم نونہالوں کو سروس فٹ بال کھیل جاتی ہے. یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں. کل یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. اب ایران اور پاکستان دو ہیں ہدف. اللہ تعالیٰ کو محفوظ فرمائے. جو وقت آنے والا ہے اور ہم بیدار ہو جائیں اور خودی اور خودداری کا اہتمام کریں، عزت نفس پر غور کریں. کیونکہ اگر ہم نے خودداری اور خودی کھو دی تو آزادی ساتھ جائے گی. اس کے اور آزادی جائے گی تو طاغوت کا پھندا گلے میں آئے گا. اس سے پہلے کہ یہ حادثے پیش آئے اس امت مسلمہ کو ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات کی حامل تھی جیسے کہ میں نے کہا ہے ہم میں نہیں ہے آج. اور یہ صفات وہ ہیں جو ناقابل فراموش ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر تمام دنیا سے مسلمان محو ہو جائیں تو حضور کا نام نہیں جائے گا کسی سے. وہ قائم رہے انشاءاللہ. کیونکہ انہوں نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں پورے انسانیت پر کہ وہ بیٹ ہی نہیں سکتے. انہوں نے انسان کو صدق و صفا کی طرف متوجہ کیا، قناعت اور استقامت کا سبق دیا، دیانت اور امانت اور صداقت کا سبق پڑھایا، اور انسان کو انسانی غلامی سے نجات دلائی، اور آزادی کی عظمت اور عفت کا احساس دلایا. اتنا بڑا احسان ہے یہ کہ جس کو ہم اگر شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے. اور ان کی زندگی سراپا عمل تھی، ساری زندگی عمل میں گزارتی ہے. اس میں نمود و نمائش کا کوئی ذکر نہیں تھا. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس موقع پر جس کا ہم آج جمع ہوئے ہیں، کیا ہم یہ حقوقوں میں جمع کر حق ادا کر دیں گے؟ یہ باج تاشے بجا کر ہم یہ حق ادا کر دیں گے حضور کی تعلیمات کا؟ نہیں ہوگا. حق تو ادا ہوگا عمل سے. جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تو آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ابن ابی طالب نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 14 خصلتیں پیدا ہوں تو اس پر مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں. یہ 14 خصلتیں بتاؤں گا آپ کو جو حضرت علی کرم اللہ وجہ رپورٹ کی ہیں. فرمایا جب سرکاری مال ذاتی مل کر بنا لیا جائے تو پھر مصیبت نازل ہوتی ہے. امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے. شوہر بیوی کا مطیع ہو جائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. بیٹا ماں کا نافرمان بن جائے. آدمی دوستوں سے بھلائی کرے اور باپ پر ظلم کرے تو اس سے بھی نازل ہوتی ہیں، مصیبت نازل ہوتی ہیں. مساجد میں شور مچایا جائے. قوم کا رذیل ترین آدمی لیڈر بن جائے تو قیامت نازل ہو جاتی ہے. آدمی کی عزت اس کی برائی سے ڈرنے لگے کہ وہ برا آدمی ہے، ڈر کرواؤ اسے. تو یہ جب پیدا ہوئی خطرت تو تباہی آ گئی. نشہ آور اشیاء کھلم کھلا استعمال کی جائیں. یہ حضور کا ارشادات ہیں. اور مرد ریشم پہننے لگے اور آلات موسیقی ہم اختیار کر لیں اور رقص و سرود کی مسجدیں
جمانے لگے ہیں۔ اس وقت کے لوگ گزرے ہوئے لوگوں پر لان تان کرنے لگے ہیں کہ یہ وہ 14 باتیں ہیں جس سے زوال آتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا اور ہزاری کمال وجہ نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ اب میں 2 باتیں کہہ کے ختم کرتا ہوں مجلس۔ معلم کا مقام متعین کرنا چاہتا ہوں آج، جو کہ درسگاہ میں ہوں آج۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ خلیفہ وقت ہیں اور ساری قوتیں آپ پہ مجتمع ہیں، آپ کو ہر طاقت میسر ہے، سیاہ اور سفید کے مالک ہیں آپ، کیا آپ کو اس سے بڑا بننے کی کوئی خواہش ہے؟ یہ سوال تھا۔ ظاہر ہے آپ سے پوچھوں میں اگر، یا صدر پاکستان سے پوچھوں کہ بھائی کہا کہ ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے بس کافی ہے میرے لیے، یہ بہت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بڑا بننے کی خواہش بھی ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ بھی اسی کے بڑا کیا بنیں گے؟ یہ جواب دیا کہ میں معلم بننا چاہتا ہوں، یہ معلم کا مقام ہے جس کو ہم نے نیچے بٹھا رکھا ہے۔ میں نے اپنے گورنری کے زمانے میں، وہ گورنری جس کا ذکر ہوا نا آج، وہ شرمندگی تھی میرے لیے۔ وہ گورنری کے زمانے میں نے وائس چانسلر کو بٹھایا اپنے ساتھ اوپر اسٹیج پر، وزیر کو نیچے بٹھایا۔ وزیر کا مقام وہی ہے، معلم کا مقام وہ ہے۔ تو معلم تو اللہ بھی ہے، معلم تو رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو معلم اللہ ہو اور رسول ہو اس کو ہم یہاں بٹھائیں گے؟ ہم نے پاکستان میں 48 سال میں معلم کو یہ بٹھایا ہے، اور علم اور عالم کی قدر نہیں کی، عزت نہیں کی، اور برباد ہو گئے۔ یہ سوچ، تو اگر میں اس باوقار مجلس میں یہ نقشہ نہ کھینچتا تو شاید میں اپنا فرض ادا نہ کرتا آج۔ اب آخری بات ختم کرتا ہوں یہاں پر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے رشد و ہدایت برپا تھی، بڑے بڑے علماء مشائخ بیٹھے تھے، موضوع بحث یہ تھا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے۔ تو 2 گھنٹے بحث جاری رہی، کسی نے کہا انجینئر ہوتا ہے، ہر ایک نام بیٹھے۔ جب وہ تھک گئے تو اٹھے، فرمایا کہ آپ لوگ حقائق سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ میں بتا دوں بڑا آدمی کون ہوتا ہے۔ تو صاحب آپ بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جسے اپنی زبان پر قابو ہو اور دل پر قابو ہو۔ تو میں زبان پر قابو کرتا ہوں، آپ دل سمجھ لیجیے۔ عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، اعلیٰ پائے کے مقرر، جن کی پوری زندگی دین کی اشاعت کے لیے وقف ہے، آپ کی تازہ ترین کاوش قرآن کریم کا آسان اردو ترجمہ اور اس کے بعد مختصر تفسیر کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ گفتگو اور تقریر میں ہر لمحہ مقصدیت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، آج کی مبارک تقریب کے مہمان خصوصی محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حسن رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے صدارتی خطبہ سیرت اور اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر مرحمت فرمائے۔ بر محمد وآل محمد صلوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، شعراء عظام اور حاضرین کرام، چھوٹی سی آیت کو سرنامہ بنانا ہے اور آخر میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے اس ذات والا صفات کی خدمت میں جس کی ولادت کے سلسلے میں یہ جشن برپا کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا قصیدہ ہے لیکن نہایت بھرپور قصیدہ، صرف 4 لفظوں پر مشتمل، لیکن دنیائے قصیدہ میں اور دنیائے ادب میں شاید اتنا بھرپور قصیدہ کوئی نہیں پیش کر سکتا
خدا تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب کی شان میں انکا لعلی خلق عظیم، حقیقتاً آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ ایک بہت معمولی اور بنیادی اصول ہے فصاحت و بلاغت کا کہ کسی بات کے معنی سمجھنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس جملے کا بولنے والا کون ہے۔ متکلم کے حوالے سے معنی طے ہوتے ہیں۔ آسان سی مثال دیتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں کہ اگر کوئی اسکول کا بچہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں، تو ہمارے ذہن میں ان کی علمیت کے بارے میں ایک تصور پیدا ہو جائے گا کہ بھئی ایک بچہ جو ہے ان کو بہت بڑا عالم کہہ رہا ہے، تو وہ یقیناً ہوں گے بہرحال، مگر ایک لمٹ ہو جائے گی کہ کتنے بڑے عالم ہوں گے وہ جن کو ایک بچہ بہت بڑا عالم کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے یہی جملہ بعین ہی ایک کالج کا گریجویٹ کہے کسی کے بارے میں کہ فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، دیکھیے جملہ وہی ہے، الفاظ بالکل وہی ہے، مگر اب آپ کے ذہن میں وہ معنی نہیں آئیں گے جو بچے کے کہنے سے آئے تھے، کیونکہ کہنے والا اعلیٰ سطح کا آدمی ہے۔ اب اگر ایک خود کوئی عالم ہو، اسکالر ہو، مصنف ہو، صاحب کتاب ہو، صاحب قلم ہو، وہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ فلاں صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، دیکھیے الفاظ وہی ہیں، کیا اب آپ کے ذہن میں وہ معنی آئیں گے جو بچے نے کہے تھے وہ معنی آپ کے ذہن میں آئے تھے؟ نہیں، اب معنی کی سطح بہت اونچی ہو جائے گی کہ اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے کسی کے بارے میں کہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو دیکھا آپ نے جیسے جیسے بولنے والے کی سطح بلند ہوتی گئی الفاظ کے معنی بلند ہوتے گئے۔ اب اندازہ کیجئے آپ کہ کون کہہ رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، تو عظیم اخلاق کا مالک ہے، وہ رب عظیم کہہ رہا ہے کہ جس پر جا کر ساری عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کی نگاہ میں وہ انسان عظیم ہوگا تو وہ انسان کتنا عظیم، جسے رب عظیم عظیم کہہ رہا ہو۔ اور پھر ایک اور اصول ہے، یہاں پر نقادان فن موجود ہیں، ایک اصول اور بھی ہے فصاحت و بلاغت کا کہ انسان کا جیسا درجہ بڑھے الفاظ کا مرتبہ بڑھے۔ دو اگر چیزیں ایک مرتبے کی نہیں ہیں تو ان کے لیے یکساں الفاظ استعمال نہیں ہوں گے۔ مثلا میں یہاں اپنے شاگرد کا تعارف کراؤں، اس کے بعد اپنے استاد کا تعارف کراؤں، اور دونوں کے لیے ایک ہی الفاظ استعمال کر دوں دونوں کے لیے، تو یہاں جو علماء فن ہیں وہ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ صاحب دونوں شاگرد کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، استاد کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، بیٹے کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کر دیے انہوں نے، باپ کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کر دیے۔ تو یہ فصاحت و بلاغت کے الف ب بھی نہیں جانتے، کیونکہ جب مرتبہ بدلے تو الفاظ بدلیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ اصول ساری دنیا فصاحت کا مسلمہ اصول ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ کتنا بڑا انسان ہوگا وہ کہ رب جو لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہے بعین ہی وہی لفظ رسول کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی آپ سورہ واقعہ پڑھیں، سبح باسم ربک العظیم، آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، رب نے اپنے لیے بھی لفظ عظیم استعمال کیا اور یہی لفظ اپنی حبیب کے لیے بھی استعمال کیا۔ یعنی کیا مرتبہ ہے اس انسان کا اللہ کی نگاہ میں کہ جو لفظ وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے وہی لفظ اپنے رسول کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور پھر جو تعریف کی ہے وہ تو کمال تعریف، انک لعلی خلق عظیم۔ خلق عربی کا لفظ ہے، 3 حرفوں سے مل کے بنا ہے، خے لام قاف۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بنانا، خالق بنانے والا، ان فی خلق السماوات والارض، وقت نہیں ہے ورنہ بے شمار آیتیں
اس لفظ کے ساتھ وابستہ ہے؟ خلق مانی بنانا، تو میک. اب یہ عربی کا کمال دیکھیے آپ کہ خے پر اگر آپ زبر لگا دیں تو خلق، اور خے پہ اگر آپ پیش لگا دیں تو خلق. دونوں کے معنی بنانا. فرق کیا ہے؟ خے پہ اگر زبر ہے خلق تو اس کے معنی ہے ظاہری چیزوں کا بنانا، ظاہر کا بنانا، اور اگر خے پہ لگا دیں پیش خلق، اس کے معنی ہوتے ہیں باطنی چیزوں کا بنانا. خلق معنی ظاہر کا بنانا اور خلق معنی باطن کا بنانا. پر یہ اللہ نے نہیں کہا کہ اے رسول تو خلق عظیم کا مالک ہے. حالانکہ تمام لکھنے والے، یہاں تو مولانا کرپالوی صاحب موجود ہیں، جتنے بھی سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول کی شخصیت اتنی زبردست تھی، اتنی ممتاز تھی، اتنی ایکسٹرا آرڈنری تھی کہ جس محفل میں آپ ہوتے تھے، اگرچہ ساتھ بیٹھا کرتے تھے لوگوں کے بالکل ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن ہر شخص آپ کو پہچان جاتا تھا آپ کی شخصیت کی وجہ سے. اتنی ممتاز شخصیت، ایسا چہرہ، ایسا قد و قامت، ایسا آپ کی پرسنالٹی تھی. لیکن عجیب بات یہ کہ اللہ آپ کی خلقت کی تعریف نہیں کرتا، آپ کی شخصیت کی تعریف نہیں کرتا. یہ نہیں کہہ رہا اللہ انک لعلی خلق عظیم، تو بڑے خلق عظیم کا مالک ہے، یہ نہیں کہا انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم کا مالک ہے. دیکھیے یہ ہے قرآن کی فصاحت. اگر اللہ یہ کہتا کہ تو خلق عظیم کا مالک ہے تو یہ تعریف رسول کی تھوڑی ہوتی، یہ تو خود اللہ کی تعریف ہو جاتی. بھئی جیسا ہی بنایا ہے، کتنا ہی اعلیٰ بنایا ہے، بنایا تو اللہ نے ہے. اگر قد و قامت بہت اعلیٰ ہے، شخصیت بہت اعلیٰ ہے، چہرہ حسین ہے، زلفیں بہت سیاہ ہیں اور آنکھیں بہت حسین ہیں، تو یہ تو سب اللہ کی تعریف تھی. اس طرح اللہ نے اس بات کی تعریف نہیں کی کہ جو اللہ نے کیا تھا. اللہ نے رسول کی تعریف اس بات کی جو خود رسول نے اپنے لیے انجام دیا تھا. کہا انک لعلی خلق عظیم، تیرا اخلاق بہت عظیم ہے، تو نے اپنے آپ کو بہت عظیم بنا کے دکھایا. تعریف اس بات کی جو رسول کی تعریف، جو قابل تعریف تھا رسول کا کردار. اور پھر آپ دیکھیے کون تعریف کر رہا ہے. میں تعریف کروں کسی کے اخلاق کی تو میں کیا دیکھوں گا؟ بھئی میں دیکھوں گا کہ مولانا رحمانی صاحب بڑے بااخلاق آدمی ہیں، بڑے جھک کے ملتے ہیں، سب سے محبت سے ملتے ہیں، اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، دلوں کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کہوں گا بڑے بااخلاق آدمی. لیکن یہ تو صرف ظاہری ہے، اندر دل میں کیا ہے؟ آپ نے مجھے دیکھا کہ بہت مسکرا کے بات کرتا ہوں، دانت نکالتا ہوں، جس سے ملتا ہوں جھک کے ملتا ہوں، آپ کے بڑے بااخلاق. لیکن دل میں میری نفرتیں کتنی ہیں، کدورتیں کتنی ہیں، عداوتیں کتنی ہیں، حسد کتنی، اور میں چھپ کے جا کر جو میری خلوتیں ہیں اس میں کیا کرتا ہوں وہ آپ کو کیا بتاؤں. آپ تو ظاہر دے کے تعریف کر دیں گے. یہ وہ تعریف کر رہا ہے، باطن کی وہ تعریف کر رہا ہے کہ جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے. وہ جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم کا مالک ہے، اس کا ظاہر بھی کتنا عظیم ہوگا، اس کا باطن بھی کتنا عظیم ہے. اور پھر بس آخر میں ختم کرتا ہوں، وقت نہیں ہے. یہی وہ مقام ہے کہ جس پر میرے اور آپ کے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیہ اسی آیت کی تفسیر بیان کی آپ نے، اور اس پہ ختم کروں گا. یہ قصیدہ ہے مولا کائنات کا. ایک شخص نے، آپ منبر کوفہ میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا یہ امیر المومنین آج آپ رسول کے اخلاق کی تعریف بیان کی ہے آپ. اور دیکھیے یہ میں کہا کرتا ہوں اور ایسی محفلوں میں خاص طور سے کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ آئیے آپ سیرت نبی پر تقریر کیجیے تو ہم کپڑے وپڑے